بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ یہ وہ معروف اور مشہور کتاب ہے کہ جو دراصل ان مسلمانوں کے لیے لکھی گئی تھی کہ جو اپنی آخرت سے قبر سے غافل ہیں اور ایسے ہی لاپرواہی میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ وہ اس کتاب کو پڑھ کر اپنی آخرت کو یاد کریں، اس کی تیاری کریں، قبر کی فکر کریں، قبر کی تیاری کریں۔ لیکن یہ کتاب ماشاءاللہ اتنی زیادہ قابل قبول ہوئی کہ کتنے ہزار غیر مسلم اس کتاب کو پڑھ کر مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ۔ اس کتاب کا نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ سب قرآن حدیث کی باتیں ہیں، اور قرآن حدیث تو اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اگر آدمی سچی طلب کے ساتھ، سچی محبت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو کوئی بھی آدمی محروم نہیں رہتا، وہ ضرور اس قرآن کریم سے اور احادیث شریفہ کے مضامین سے متاثر ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ تو اسی میں سبق چل رہا ہے ہمارا کہ قبر میں مومن کا بے خوف ہونا اور اس کے سامنے جنت پیش ہونا۔ ایک مومن آدمی جس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو وہ قبر کے اندر بے خوف ہوگا، اس کو کوئی خوف، گھبراہٹ، اجنبیت نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، قبر بڑی تنہائی کا اور بہت وحشت کا مقام ہے۔ آدمی کسی گھر میں اکیلا ہو، لائٹ بھاگ جائے اور آس پاس کوئی نہ ہو تو بڑی وحشت سی، گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے۔ اور رات گزارنے کے لیے اگر کہہ دیا جائے ایسی جگہ کہ جہاں آس پاس کوئی نہ ہو، دائیں بائیں کوئی مکان نہ ہو، آپ اس مکان میں، اس کمرے میں اکیلے ہوں اور چاروں طرف سنسان ہو، باغات ہو، جنگلات ہوں، تو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، نیند بھی نہیں آتی۔ تو یہ تو اس مقام کا حال ہے کہ جو ہمارا دنیا کا مقام ہے۔ حالانکہ اس میں ہر طرح کی فیسلٹی بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، بڑا بھی ہے، گدا بھی ہے، بیڈ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھبراہٹ ہو رہی ہے وحشت کی وجہ سے، تنہائی کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے۔ اور لیکن قبر کا جو گھر ہے وہ کتنا تنگ ہے کہ آدمی کروٹ بھی نہیں لے سکتا، اور اتنا زیادہ وحشت ناک ہے، نہ کوئی بستر ہے، نہ کوئی تکیہ ہے، اور اتنا تنگ ہے کہ اللہ حفاظت میں رکھے۔ لیکن ایسے مقام پر بھی ایمان والا بندہ جو اللہ کے حکموں کے مطابق جیا ہوگا، اس نے زندگی گزاری ہوگی، یہ کیوں کھا رہے بیٹ، سیدھے ہاتھ سے کھا لو، بیٹھ جاؤ، وہ اس خوف کے مقام پر بھی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور با اطمینان بیٹھتا ہے۔ پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام میں تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر میں کیسے دیکھ لیتا؟ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہا اور یقین ہی پر تجھے موت آئی اور یقین ہی پر تو قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا۔ پھر فرمایا کہ نافرمان آدمی خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے۔ اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ اس بارے میں نے وہی کہا جو اور لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ اس کی رونق اور اس کے اندر دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے تجھے کس نعمت سے محروم کر دیا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے، جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے کہ آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔
تو شک ہی پر زندہ رہا، شک ہی پر تجھے موت آئی، اور انشاءاللہ قیامت کو بھی تو اسی شک پر اٹھے گا۔ یعنی تو نے ان سب باتوں کو ایسے ہی ہوائی باتیں سمجھا تھا، تجھے بتایا گیا تھا قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، رسول کے ذریعے سے، اور دیگر جو ذرائع ہیں علم کے، دین سکھانے کے، تجھے بتایا گیا تھا کہ ایک دن مرنا ہے، اور قبر یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی، اور یہ کرے گا تو تجھے یہ ملے گا، وہ کرے گا تو یہ ملے گا۔ ساری چیزیں تیرے سامنے تھی، لیکن تو شک میں رہتا تھا، تجھے یقین نہیں آتا تھا ان باتوں کا، لیکن اب تجھے یقین آ گیا ہے کہ دیکھ تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ تو دونوں طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ ماننے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور نہ ماننے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر کی تیاری رکھیں، اپنی موت کی تیاری رکھیں۔ یہ ایک ایسا پل ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس سے ہر کسی کو گزرنا ہے، ہر کسی کو یہاں سے گزر کر پھر اللہ کے پاس جانا ہے۔ مومن سے فرشتوں کا کہنا کہ دلہن کی طرح سو جا، اور منافق اور کافر کو زمین کا بھینچنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے، 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے سے چوڑی کر دی جاتی ہے، خوب پھر منور کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کی سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھیج دے، چنانچہ زمین اس کو بھیج دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایمان والے عالم برزخ میں مطمئن ہوں گے اور ان کے ہوش و حواس سالم رہیں گے، حتیٰ کہ ان کو نماز کا دھیان ہوگا، وہ فرشتوں کے سوال کا جواب دینے میں بے خوف ہوں گے، اور جب اپنا اچھا حال دیکھ لیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر کرنے جاتا ہوں، اور انتہائی خوشی میں اپنا انجام بخیر دیکھ کر فوراً ہی قیامت قائم ہونے کا سوال کریں گے تاکہ جلد سے جلد جنت میں پہنچیں۔ جس پر خداوند تعالیٰ کا کرم ہو اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں اور اس سے اللہ جل شانہ صحیح جواب دلاتے ہیں، جیسا کہ سورہ ابراہیم کے اندر ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ایمان والوں کو اللہ اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب کہ لوگ تم کو قبر میں رکھ کر اور مٹی ڈال کر چلے آئیں گے، پھر تمہارے پاس قبر کے ممتحن امتحان لینے والے آئیں گے، جن کی آواز سخت گرج کی طرح ہوگی، جن کی آنکھیں نظر اچک لینے والی بجلی کی طرح ہوں گی، سو وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور تم سے حاکمانہ گفتگو کریں گے۔ بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری عقل ہمارے ساتھ ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اسی طرح عقلیں تمہارے ساتھ ہوں گی جیسی آج ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ بس تو میں نمٹ لوں گا۔ اللہ اکبر! یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی ہی کی شان ہے کہ جو اتنی بڑی بات کہہ دی کہ بس تو پھر میں ان سے نمٹ لوں گا۔ ان کا ایمان ایسا تھا، اعمال ایسے تھے، اور بتایا گیا کہ جب کوئی آدمی پکا سچا مومن ہوگا تو اس کو قبر میں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ فرشتوں کو دیکھ کر، نہ ان کے سوال جواب سے، نہ اس جگہ سے، وہ آدمی بالکل مطمئن ہوگا۔ تو حضرت عمر تو صف اول کے پہلی صف کے ایمان والے ہیں، تو بھلا وہ کیسے گھبرا سکتے ہیں؟
برزخ والوں کا مومن سے پوچھنا کہ فلاں کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لے کر ان مومنین کی ارواح کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں، تو وہ روحیں اس کے پہنچنے پر ایسی خوش ہوتی ہیں کہ اس دنیا میں تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ٹھہرو، پھر پوچھ لینا، چھوڑو ذرا آرام کرنے دو، چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، اور وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا گیا۔ برزخ والوں پر زندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، سو آپ اپنی نعمت اس پر پوری فرما دیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے۔ اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب ہو جائے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ جب سے آپ نے منکر نکیر کی ہیبت ناک آواز اور قبر کے بھیسنے کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ منکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بھی بھلی معلوم ہوتی ہے، جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی شفقت والی ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے اور وہ اس سے آرام اور راحت پاتا ہے۔ اور یاد رکھے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور قبر میں اس طرح بھیچے جائیں گے کہ جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر دبا دیا جائے، ایک دم پھوٹ جائے گا، چکنا چور ہو جائے گا۔ بالکل وہ لوگ جو اللہ کی باتوں پر اور غیب کی چیزوں پر اور ایسے ہی جو چیزیں قرآن حدیث نے بیان کی ہیں اور جو اس میں شک کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اور وہ بڑے نقصان میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں بھی مضبوطی پیدا فرمائے اور اعمال کے اندر بھی پختگی پیدا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت قبر کی فکر عطا فرمائے، اس کی تیاری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔